برادران ملت، بہرکیف ہر شخص کی موت یقینی اور ہر ایک کے لیے مرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آج خاص طور پر اس حقیقت کا اظہار اور اس فلسفہ کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مرتے سب ہیں، مگر جس طرح اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر انسان کی موت بھی یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی کی زندگی اچھی اور کسی کی بری ہوا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح کسی کی موت اچھی اور کسی کی موت بری ہوا کرتی ہے۔ اور جس طرح دنیا میں ہر زندہ رہنے والا انسان کا گھر ایک ہی طرح کا اور ایک ہی جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح ہر مردہ کی قبر بھی ایک ہی طرح کی اور ایک ہی جیسی نہیں ہوا کرتی۔ جس طرح زندگی میں کسی کا گھر اچھا اور کسی کا گھر برا ہوا کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہر موت کے بعد کسی مردے کی قبر اچھی اور کسی مردے کی قبر بری ہوا کرتی ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ اسی دنیا میں ایک انسان ایسا بھی جیتا ہے جو اندھا، بہرا، اپاہج اور کوڑی ہے، کھانے کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہے، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا خیرات کے ٹکڑے مانگ رہا ہے، اس کے ارد گرد مکھیاں بن رہی ہیں اور مخلوق خدا اس سے نفرت کر رہی ہے۔ اور اسی دنیا میں ایک ایسا شخص بھی جیتا ہے جو حسن و جمال اور ملک و مال کی دولتوں سے مالا مال ہے، تخت و تاج کا مالک اور نامی گرامی شہنشاہ ہے، جس کے چشم ابرو کے ادنیٰ اشارے پر ہزاروں کا لشکر جرار اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں، دیکھ لو، اسی دنیا میں یہ دونوں جیتے ہیں، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں کی زندگی یکساں اور برابر ہے؟ نہیں، بلکہ دنیا کا ہر شخص بلا خوف تردید یہی کہے گا کہ ہرگز دونوں کی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہے، بلکہ ایک کی زندگی سراسر قابل نفرت و حقارت اور سراپا زحمت ہی زحمت ہے، اور دوسرے کی زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ اکبر! کہاں ایک بھیک مانگنے والا اپاہج اور کوڑی کی زندگی، اور کہاں ایک صحت و سلامتی کے بادشاہ اور صاحب تخت و تاج شہنشاہ کی زندگی۔ مسلمان بھائیوں، ٹھیک اسی طرح مرتے تو سب ہیں، مگر ہر مرنے والے کی موت یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ کسی کی موت اچھی موت ہے اور کسی کی موت بری موت ہے، کسی کی موت بہت بڑی نعمت اور خدا کی رحمت ہے، اور کسی کی موت قابل نفرت اور خدا کی لعنت ہے۔ اسی طرح کون کہہ سکتا ہے کہ ایک مسکین بکاری کا تنگ و تاریک اور گندا جھونپڑا اور ایک شہنشاہ وقت کا شاہی محل دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ خود غور فرمائیے کہ کہاں ایک تنگ و تاریک، ایک گندگی کا مرکز جھونپڑا، اور کہاں شاہی محل کی شان و شوکت اور اس کا سامان راحت۔ خدا کی قسم، ہرگز دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بس بالکل ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک کافر یا فاسق بدکار کی قبر اور ایک ولی یا مومن نیکوکار کی قبر، دونوں قبر یکساں اور ایک ہی طرح کی ہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یقیناً ان دونوں قبروں میں اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہوگا جتنا کہ ایک تنگا و تاریک جھونپڑے اور شاہی محل میں فرق ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی مضمون ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں جنت کا باغ اور کہاں جہنم کا گڑھا؟ دنیا میں کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں یکساں اور برابر ہیں؟ برادران ملت، اس مضمون کے بارے میں ہر مرنے والے کی موت یکساں اور برابر نہیں ہے۔ ایک حدیث سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت جب کسی نیک اور صالح بندے کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اس شان کے ساتھ آتے ہیں کہ اس کے ساتھ حسین اور خوبصورت چہروں والے فرشتوں کی ایک مقدس جماعت ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جنتی کفن اور بہشتی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے نرم اور شیریں لہجے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی نکل اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی، نکل۔
تو قابل تعریف ہے اور تو راحت اور خوشبو اور اس رب کی بشارت حاصل کر جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کی مقدس جماعت اس روح کو جنتی کفن میں لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے اور اسی کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمانی ملائکہ کی یہ جماعت یہ کہہ کر اس پاک روح کا استقبال کرتی ہے کہ خوش آمدید ہے پاک جان جو پاک بدن میں داخل تھی، داخل ہو جا، تو قابل تعریف ہے، اور تجھ کو راحت و ریحان کی اور اس رب کے دیدار کی بشارت دی جاتی ہے جو تجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کے اس نعرہ ہائے مبارکباد کی گونج میں یہ مبارک روح دربار الہی تک باریاب ہوتی ہے، اور یہی ملک الموت جب کسی برے اور بدکار کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کالے کالے چہروں والے ڈراؤنی شکل کے ملائکہ عذاب کی ایک جماعت ہوتی ہے جن کے ساتھ ایک ٹاٹ ہوتا ہے، اور حضرت ملک الموت اس بدکار انسان کے سرہانے بیٹھ کر نہایت تلخ و کرخت کے لہجے میں یہ فرماتے ہیں کہ اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، نکل، تو لائق مذمت ہے، اور تجھ کو گرم گرم پانی اور جہنمیوں کے پیپ اور اسی طرح کے قسم قسم کے عذابوں کی بشارت ہے۔ پھر عذاب کے فرشتے اس روح کو جب جہنمی ٹاٹ لپیٹ کر آسمانوں کا رخ کرتے ہیں تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور آسمانوں کے فرشتے اس روح کو یہ کہہ کر دھتکارتے اور پھٹکارتے ہیں کہ اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، ہم تیرے لیے خوش آمدید نہیں کہتے، تو واپس لوٹ جا، تو قابل مذمت ہے، اسی لیے تیرے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور تو اس کے قابل نہیں کہ دربار الہی تک تیری رسائی اور باریابی ہو سکے۔ برادران ملت، آپ نے نیکوکار اور بدکار دونوں کی جان کنی اور وفات کا حال سن لیا۔ یہی وہ منظر ہے جس کی تصویر کشی قرآن کریم نے ان لفظوں میں فرمائی ہے کہ ایک بندہ صالح اور مومن کامل کی وفات کا یہ بشارت امیز اور دلکش منظر ہوتا ہے کہ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہے، تو اس پر موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور اس جنت پر خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت میں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ شے ہے جس کو تم مانگو، کیونکہ ہر جنتی غفور الرحیم کا مہمان ہوگا۔ برادران ملت، ایک مومن نیکوکار کی وفات کا منظر حسین تو آپ دیکھ چکے، اب ذرا ایک فاسق بدکار کی عبرت انگیز موت کے ہولناک مناظر کا نظارہ بھی کر لیجیے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی کاش اے محبوب آپ وہ منظر دیکھتے جس وقت ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ تمہارے ان جرموں کا بدلہ ہوگا کہ تم لوگ اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ برادران اسلام، غور فرمائیے کہ ایک نیکوکار اور ایک بدکار دونوں کی موت کے مناظر میں کتنا عظیم الشان فرق ہے۔ اللہ اکبر! کہاں بندہ صالح کی موت پر فرشتوں کا خیر مقدم، ان کی خوشخبریاں اور مبارکبادیاں، اور کہاں فرشتوں کی دھتکار اور پھٹکار اور ہر طرف سے لعنت و ملامت کی بوچھاڑ۔ بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں کی موت یکساں اور ایک ہی جیسی ہے؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں مرنے والے ایک ہی درجے کے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ ان دونوں کی موت اور ان دونوں مرنے والوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔